اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشکمیا نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ تو انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے دین سیریز کی 12th لیکچر، ہر کام میں احسان فرض ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس کا اردو ترجمہ کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو یہ یقین رکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو احسان میں فرض کیا ہے، ہر کام احسان میں فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب دیکھیں، ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے اور ایک باطن کا باطن ہوتا ہے، یعنی اسلام ظاہر ہے، ایمان باطن ہے اور باطن کا باطن احسان ہے۔ ایک واقعہ رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو شخص دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی شخص ہے، اگر کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے۔ تو دروازے پہ نوک ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے دروازے کو کھولے تو ایک انصار صحابی آئے، ظہر کے وقت کے بعد وہ آئے اور ان وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور کوئی مسئلہ پوچھا اور واپس چلے گئے۔ تو پھر نیکسٹ ڈے پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو دروازے میں داخل ہوگا وہ جنتی شخص ہوگا، اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ پھر وہ انصار صحابی داخل ہوئے، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا اور وہ واپس چلے گئے۔ پھر تیسرے دن بھی سیم واقعہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو دروازے میں سے داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہوگا، وہ اگر کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے۔ پھر وہ انصار صحابی پھر سے داخل ہوئے اور وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، مسئلہ پوچھے اور واپس چلے گئے۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ، اور آپ نے سوچا کہ اب یہ جو صحابی ہے وہ کیا عمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 دن جنت کی بشارت دی۔ تو آپ ان کے گھر کو گئے اور فرمایا کہ چاچا میرے بابا کی لڑائی ہو گئی تو میں آپ کے گھر میں رک کے جا رہا ہوں، تو آپ کو اجازت مل گئی اور آپ گھر میں رکے۔ 3 دن کے اجازت مل گئی اور آپ گھر میں رہے۔ پھر آپ رات بھر بیدار ہے، دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو چاچا ہے یہ کون سا خاص عمل کریں گے۔ وہ رات بھر دیکھ رہے ہیں مگر چاچا نے کوئی عمل نہیں کیا، خاص عمل نہیں کیا۔ وہ فجر میں اٹھے اور آپ کو بھی اٹھایا، نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد دن میں ان کا جو معمول تھا کھیتی باڑی کا، 5 وقت کی نماز اور کھیتی باڑی کرے، اور آ کے رات میں عشاء کی نماز کے بعد سو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ انہوں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ آپ نے سوچا کہ پھر شاید میں ہوں اس لیے وہ نہیں کر رہے۔ دوسرے دن پھر آپ رات بھر جاگے،
دیکھنے کے لیے کہ وہ انصار صحابی کون سا خاص عمل کرتے ہیں۔ تو دوسرے دن میں یہی واقعہ ہوا کہ آپ اپنا معمول کرے، کھیتی باڑی کا 5 وقت کی نماز پڑھے اور واپس آ کے سو گئے۔ پھر تیسرے دن آپ جاگے، پھر تیسرے دن میں سیم واقعہ ہوا۔ جو 3 دن کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاچا میرے بابا سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس وہ آپ کون سا خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی آپ کو جنت کی بشارت دی، 3 دن آپ کو جنت کی بشارت دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا۔ پھر آپ نے سوچا اور فرمایا کہ شاید ایک عمل ہے اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ میں صبح میں اٹھ کے اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میرے اندر میں ہے کیا، لیکن میں اپنے دل میں دیکھتا ہوں کہ سب صحابہ مجھ سے اعلیٰ ہے، سب صحابہ مجھ سے اعلیٰ ہے اور میں سب سے ادنا ہوں، اور اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی مرتبہ مجھ سے اعلیٰ ہے اور میں آپ سے میرا مرتبہ میں ادنا ہوں۔ تو یہ احسان ہے، اسے کہتے ہیں مراقبہ، یعنی اپنے دل کا جائزہ لینا۔ اور احسان میں 2 نصف ہے، ایک مشاہدہ، ایک مراقبہ۔ اپنے آپ کو دیکھنا، دل کا جائزہ لینا، دکھنا کہ میں محتاج ہوں، یہ مراقبہ ہے۔ اور مشاہدہ کیا ہے؟ کہ اللہ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھنا؟ کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والا ہے، یہ دیکھنا۔ اور کیا دکھنا؟ کہ میں مرزوق ہوں، میں فقیر ہوں، یہ دکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عمل میں اخلاص نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے، اور جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہم اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا، ہمارے ہر عمل میں جائزہ لینا ہے اپنے آپ کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صاحبان احسان ہی اخلاص والے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا کہ صاحبان احسان کہاں ہیں؟ تو صاحبان احسان کے ایک مقدس جماعت حاضر ہوگی، اے باری تعالیٰ ہم صاحبان احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تم نے سچ فرمایا، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ صاحبان احسان پر الزام کی کچھ گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو صحابہ کو یہ بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاحبان احسان کو قیامت کی ہر تکلیف سے محفوظ فرمایا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو احسان والے ہیں، احسان والوں کے لیے خوشخبری ہے، جو صاحبان احسان والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، یہ ہدایت کے چراغ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت کے چراغ ہے، اللہ تعالیٰ ہر سیاہ فتنہ انہی سے ختم فرمائیں گے۔ صاحبان احسان ہیں، یہ ان کا یہ درجہ ہے، یہ ان کا یہ مقام ہے۔ تو اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرما لے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔